توجہ ہے ایسا ہوگا. آج تک کوئی خانہ کعبہ میں پیدا کیوں نہ ہوا؟ ابھی تو پھر اس کے بعد ایک اعتراض اور آتا ہے، اور اعتراض کیا آتا ہے کہ نبی نے علی کو جیسے ہی اپنے آغوش میں لیا تھا تو نبی نے سوال کیا تھا علی سے، اے علی کچھ سناؤ. تو مولا کائنات نے توریت، زبور، انجیل، قرآن کی تلاوت کی نہیں؟ تمام مسلمانوں سے پوچھو تو یہی کہے گا کہ یقیناً علی نے توریت، زبور، انجیل اور قرآن کی تلاوت کی. ابھی تو سوال کیا آیا، کوشچن کیا ہوا؟ کہا سر ہمیں اتنا بتا دیں آپ. میں جب خطبہ پڑھ رہا تھا مجلس کے بعد جیسے ہی نیچے اترا تو ایسا آگے بڑھ کے میرے مولانا صاحب آپ نے جو یہ کہا کہ علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن سنایا، زبور سنایا، انجیل سنائی، توریت سنائی، سب کی تلاوت کی. لیکن ذرا ہمیں اتنا بتا دیں کہ علی نے یہ سب سنا دیا، نبی نے کیوں نہ سنایا؟ نبی کو سنانا چاہیے تھا، جب پیدا ہوئے تھے نبی کو بھی سنانا چاہیے تھا. جبکہ نبی مزمل بن کر آئے تھے، طٰہٰ بن کر آئے تھے، یاسین بن کر آئے تھے، مزمل بن کر آئے تھے. نبی نے پیدا ہوتے ہی قرآن نہیں سنایا، علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن کیوں سنا دیا؟ جواب سنیں گے عزیزو، جواب پر قابل کریے گا. سوال کرنے والے نے سوال کیا، بتائیے نبی نے پیدا ہوتے ہی قرآن کیوں نہیں سنایا؟ علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن، توریت، انجیل، زبور کی تلاوت کیوں کی؟ تو میں نے کہا سنو، اس لیے کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا. ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا. ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا. ارے قرآن بھلا کس کو سناتے بھی محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. اس سلام پڑھے محمد. جواب یہی ہے کہ چونکہ اس دور میں نبی کے زمانے میں کسی کو قرآن آتا نہیں تھا. اور یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ نبی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، معاذ اللہ نبی جاہل تھے. میں کہتا ہوں اگر نبی جاہل ہوتے، اگر نبی جاہل ہوتے تو علی نے قرآن کی تلاوت کیوں کی، زبور کی تلاوت کیوں کی، انجیل کی تلاوت کیوں کی، توریت کی تلاوت کیوں کی؟ ابھی خاطر ہوتا میرے مولا نے توریت، زبور اور انجیل اور قرآن کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ یاد رکھنا بعد میں سوال یہ آئے گا کہ نبی جاہل تھے. اگر نبی جاہل ہوتے تو میں قرآن کی تلاوت نہ کرتا، انجیل کی تلاوت نہ کرتا، زبور کی تلاوت نہ کرتا، توریت کی تلاوت نہ کرتا. میرے مولا نے چاروں کتابوں کی تلاوت کر کے ارشاد فرما دیا کہ یاد رکھنا میں ہوں مولا کائنات، میں ہوں حلال مشکلات. میں جانتا ہوں کہ لوگ سوال کریں گے، اسی لیے میں نے پہلے ہی جواباً یہ بتا دیا کہ جو اس کے سامنے، جس کے سامنے قرآن پڑھی جائے، توریت پڑھی جائے، زبور پڑھی جائے، انجیل پڑھی جائے، یاد رکھنا وہ جاہل نہیں ہوتا. ارے جاہل وہ ہوتا ہے جسے کچھ نہ آئے. اور نبی نے اس تمام چاروں کتابوں کو سن کر کے کہا، اے علی تم نے قرآن کو ویسے ہی پڑھا جیسے صاحب قرآن پڑھتے تھے، تم نے زبور ویسے ہی پڑھا جیسے صاحب انجیل زبور پڑھتے ہیں، تم نے توریت کی تلاوت ویسے ہی کی جیسے صاحب توریت. نبی نے بھی اقرار کروا کر کے دنیا کو بتلا دیا، یاد رکھنا میں ہوں علی کا استاد اور علی ہے میرا شاگرد. توجہ، علی ہے میرا شاگرد. تو یاد رکھنا جب دنیا والے علی نبی کے شاگرد علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو نبی کا مقابلہ دنیا کیا کرے گی؟ سلام پڑھے محمد. اب سنیں آپ، نبی اکرم ہمارے نبی ایک جگہ پر تشریف فرما ہے جن میں صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، اور ایسے ایسے صحابہ جو نبی کے ساتھ اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، ہر مقام پر جہاں جانا بھی جاتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ. ایک مرتبہ کچھ آپ لوگ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہنے لگے یا نبی اللہ ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. سوال کرو، کیسا سوال؟ کہ نبی اللہ سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، لوگ وہاں پر طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب طواف کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں
لوگ نہ جانے کہاں سے آتے ہیں، لوگوں کو پیاس جب محسوس ہوگی اس میں پانی ہوگا، اور جب پانی ہوگا تو لوگ اس پانی کے ذریعے سے اپنی پیاس بجھا سکیں۔ یہ نبی کو مشورہ دیا جا رہا ہے، نبی اللہ ایک گھڑا رکھوا دیجیے، ایک مٹکا رکھوا دیجیے، اس میں پانی رکھوا دیجیے تاکہ لوگ وہاں سے پانی پی اور اپنی پیاس بجھا سکے۔ نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہیں چاہتا۔ توجہ، اللہ نہیں چاہتا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کیوں نہیں چاہتا؟ کہا اس لیے نہیں چاہتا کہ جب تم پانی پیو گے تمہارے منہ کے قطرہ، جو پانی تمہارے منہ کے قطرے گرے گا اس زمین پہ گرے گا کہ جو پاک اور پاکیزہ ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مسلمان ہیں، توجہ، یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں، اگر ان کے منہ کے پانی کا قطرہ اس جگہ گر جائے تو کیا حال ہے؟ نبی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے چاہتا۔ ابھی جانے محترم ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، نبی کو یہ گوارا نہیں کہ کسی مسلمان کے منہ کے قطرے کا پانی اس کعبے کے پاس گر جائے۔ اب یہیں سے اندازہ لگا لیجیے گا میرے مولا کی عظمت کا کہ اگر کوئی مسلمان کو پانی پیے اور اس کے منہ کے قطرے کا پانی اس جگہ گر جائے، نبی کو گوارا نہیں۔ تو اب یاد رکھیے گا علی وہ ہے کہ جو پیدا ہوا تو خانہ خدا میں، اور وہ ماں کتنی بابرکت باعظمت تھی کہ جو خانہ کعبہ میں 3 دن رہنے کے ساتھ ساتھ جب وہ باہر آئی ہے تو خود بھی پاک، اس کے بیٹا بھی پاک، اور اس کی پوری نسل پاک ہو جائے گی۔ ایک سلام پڑھے یقیناً خانہ کعبہ میں مولا کائنات پیدا ہوئے، اور ایک اعتراض آیا کہ ٹھیک ہے مولا نے علی نے توریت پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن پڑھی، لیکن جناب عیسیٰ نے بھی تو تلاوت کی تھی۔ توجہ، جناب عیسیٰ نے بھی تلاوت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی۔ یقیناً تمام مسلمانوں کے اس میں اتفاق ہے کہ جناب عیسیٰ نے بھی کلام کیا تھا، میرے مولا نے بھی کلام کیا، لیکن جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عیسیٰ نے جو کلام کیا تھا، جو گفتگو تھی وہ بے اصول تھی، لیکن جب میرے مولا نے کیا تھا وہ با اصول تھی۔ کس طریقے سے؟ کہ بے شک خدا تھا مہد میں عیسیٰ بھی ہم کلام، بے شک خدا تھا مہد میں عیسیٰ بھی ہم کلام، لیکن وہ گفتگو تھی کسی بے اصول سے۔ اور مولا کا کیا مقابلہ عیسیٰ کے ساتھ میں؟ یہ بولنے لگا ہے خدا کے رسول سے۔ اس سے بات پڑھے ابھی جانے محترم جو اپنے نبی سے کلام کرے، گفتگو کرے، ہم اسے کائنات میں کچھ اور نہیں کہتے بلکہ مولا کائنات کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں، ابو طالب کا لال کہتے ہیں، ابو تراب کہتے ہیں، باب مدینہ العلم کہتے ہیں، تاج النما کہتے ہیں، صادق قدم مولا کہتے ہیں، روزات کا ملندی کہتے ہیں، رہبر انسانیت کہتے ہیں، سید الاوصیاء کہتے ہیں۔ تو چاہتا ہوں جس نے نبی کی نصرت کی، جس نے لوگوں کی نصرت کی، یاد رکھیے گا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس عظیم المرتبت کا نام ہے علی، اور علی اس عظیم المرتبت کا نام ہے۔ عزیزوں توجہ چاہتا ہوں کہ جو پیدا ہو تو خانہ خدا میں، اور جب جانے لگے تب بھی خانہ خدا سے۔ عزیزوں خانہ خدا سے جانا اور خانہ خدا میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کا مقابلہ نہ دنیا والے کل کر سکتے تھے نہ آج کر پائیں گے۔ مزاج بننا پڑے گا، دوسرے مزاج بننا پڑے گا، کمبر مزاج بننا پڑے گا۔ عزیزوں یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابو ذر خانہ فاطمہ زہرا میں آئے، قرآن کے
کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا مولا کہاں ہے؟ سمجھو ابھی جیسے یہ سوال کیا، ایک سوال پڑھے محمد ایک اور سوال پڑھے محمد جناب فاطمہ کی گھر پہ جناب گزر آئے، آنے کے بعد ڈھکن مار دیا، اس لیے مولا کائنات کو معلوم کرنے کے لیے کہ میرا مولا کہاں ہے۔ جیسے ہی ڈھکن مار دیا، جناب فرشتہ دروازے کے باہر ہے۔ مولا کے بارے میں جناب ابوذر نے سوال کیا کہ فرشتہ یہ بتاؤ اس وقت میرا مولا کہاں ہے؟ سمجھ لو میرا مولا اس وقت کہاں ہے؟ جناب فرشتہ نے بے نیازی سے کہا میرا مولا چوتھے آسمان میں فرشتوں کے درمیان میں رزق تقسیم کر رہا ہے۔ میرا مولا چوتھے آسمان میں فرشتوں کے درمیان میں رزق تقسیم کر رہا ہے۔ چونکہ جناب فرشتہ نے کہا تھا، ابوذر نے سنا، وہاں سے سیدھے مسجد میں آئے۔ جیسے ہی مسجد میں آئے کیا دیکھا کہ محراب عبادت میں مولا کائنات محل عبادت ہے۔ جب عبادت سے فارغ ہوئے ایک مرتبہ جناب ابوذر مولا کے قریب پہنچے، پہنچنے کے بعد سوال کیا مولا میں آپ کو معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر گیا تو فرشتہ سے میں نے پوچھا کہ میرا مولا اس وقت کہاں ہے؟ تو فرشتہ نے بے نیازی سے کہا تھا کہ میرا مولا چوتھے آسمان پر فرشتوں کے درمیان میں رزق تقسیم کر رہا ہے۔ مولا یہ ہمیں ذرا بتائیں کہ ہم جب مسجد میں آئے ہیں تو آپ محراب عبادت میں ہیں، تو مولا یہ محراب عبادت چوتھا آسمان کیسے بن گیا؟ میں تو بچے فرمایا یہ چوتھا آسمان کیسے بن گیا؟ ایک مرتبہ مولا نے ابوذر کے چہرے کو دیکھا، سر سے لے کر پیر تک دیکھا کہ ابوذر کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ کیا مولا شک تو نہیں ہے، لیکن فرشتہ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ چوتھے آسمان کے فرشتوں کے درمیان میں رزق تقسیم کر رہے ہیں؟ آپ تو محل عبادت یہاں پر ہے، آپ تو محراب عبادت میں ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اگر تمہیں شک ہے تو ذرا میرے قریب ہو۔ کمبر کو قریب بلایا، بلانے کے بعد دو انگلیاں اٹھائی، کہا کمبر ذرا میرے دونوں انگلیوں کے درمیان میں بالکل۔ اب جناب ابوذر نے جب دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھنا شروع کیا، کیا دیکھا کہ پہلے آسمان پر مولا موجود ہے، دوسرے آسمان پر مولا موجود ہے، تیسرے آسمان پر مولا موجود ہے، چوتھے آسمان پہ فرشتوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں، پانچویں آسمان پہ فرشتوں سے مصافحہ کر رہے ہیں، چھٹے آسمان پر فرشتوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ساتویں آسمان پر فرشتوں کو نہیں بلکہ تمام انبیاء سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابوذر چڑھ گئے، ابوذر مچل گئے، کہنے لگا مولا میں جہاں پر دیکھ رہا ہوں آپ ہی آپ نظر آ رہے ہیں، پہلے آسمان پر بھی آپ، دوسرے آسمان پر بھی آپ، تیسرے آسمان پر بھی آپ، چوتھے آسمان پر بھی آپ، مولا ہر جگہ آپ ہیں۔ اب جملہ سنیے گا میرے مولا کا، نمبر یہ ہے میں مولا کا جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم جیسے ہی مولا نے جملہ سنا کہ ابوذر تعجب میں کہہ رہے ہیں آپ پہلے آسمان پر، آپ دوسرے آسمان پر، آپ تیسرے آسمان پر، آپ ساتویں آسمان پر۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اے ابوذر غلام تم بھی ہو کنیز فرشتہ بھی ہے، غلام تم بھی ہو کنیز فرشتہ بھی ہے، لیکن یاد رکھنا تم فرشتہ کے علم کا مقابلہ مت کرنا، فرشتہ کے علم کا مقابلہ نہ کرنا، اس لیے تم باہر کے غلام ہو وہ گھر کے اندر کی کنیز ہے۔ نہیں توجہ کرنا، تم باہر کے غلام ہو وہ گھر کے اندر کی کنیز ہے۔ عزیزو ایک جملہ آگے کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا ابوذر جیسا اللہ نبی کا چاہنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، علی سے عشق کرنے والا، جب وہ فرشتہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکا تو یہ باہر والے علی کا علم کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک سوال۔ یقیناً عزیزان محترم دنیا وہ دنیا کہ جس کو میرے مولا نے کہا کہ 3 مرتبہ میرے مولا نے طلاق دیا، اور اس دنیا کو میرے مولا نے ذلیل نگاہوں سے دیکھا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس دنیا کو میرے مولا نے ذلیل نگاہوں سے دیکھا وہ دنیا لاکھ
دولت لے کر آئے، ثروت لے کر آئے، حکومت لے کر آئے کہ دولت لے لیں، حسن لے لیں، جمال لے لیں، کمالات لے لیں، لیکن اعلی کلمۃ الحق نہ کریں۔ لیکن مولا نے بھی کیا، نبی نے بھی کیا، لیکن عزیزوں دل یہیں پر آ کر بے چین ہو جاتا ہے، دل یہیں پر آ کر تڑپ جاتا ہے کہ جس نے دین اسلام کو بچایا بھی، دین اسلام کو پروان چڑھایا بھی، اس نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے یہی کیا نا کہ کسی کو زہر بغا سے شہید کیا، کسی کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرایا اور کسی کے سر پر زنبق لگائی۔ آزاداروں،